أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبیبنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین اور میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 پیش کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنے اہم احکامات دیے تھے جو انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے ضروری تھے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کی ڈھٹائی اور حق کو قبول کرنے سے مسلسل انکار پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ کیا انہیں انتظار ہے کہ ان کے پاس معجزاتی طور پر کوئی فرشتہ آ جائے یا خود اللہ آ جائے یا کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جسے قرب قیامت کے سامنے آنا ہے تو اس وقت یہ ایمان قبول کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا خود آپ کا پروردگار آ جائے یا آپ کے پروردگار کی بعض وہ نشانیاں آ جائیں؟ تو یاد رکھو جس دن آپ کے پروردگار کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا جس نے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہو اس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، کفار مکہ اور اس کے آس پاس کے رہنے والے جو مشرکین تھے اور خصوصاً ان کے جو سردار تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل دعوت اور تبلیغ اور اللہ کی طرف بلانے کا وہ انکار کرتے رہے، اور جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش رفت ہوئی اس سلسلے میں انہیں ایمان کی دعوت دی گئی اور اللہ کی طرف بلایا گیا تو انہوں نے انکار کیا۔ یہ سلسلہ ایک دو روز تک نہیں رہا بلکہ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ادھر سے مسلسل دعوت دی جاتی تھی، ادھر سے جواب میں انکار ہوتا تھا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ان پر تنقید فرمائی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، آخر کب ایمان لائیں گے؟ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس پہنچ جائیں تب یہ ایمان لائیں گے؟ اتنے سارے معجزات انہیں دکھلائے گئے، چاند کے دو ٹکڑے کیے گئے، قرآن جس کو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بذات خود یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ کسی نبی کو اتنا بڑا معجزہ نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک قرآن کی ایک آیت اس جیسی کوئی نہیں بنا سکا، اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے عرب کے شاعر تھے اور بڑے بڑے ادیب تھے انہوں نے بھی قرآن کے چیلنج کو قبول نہیں کیا۔
تو اللہ نے فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے معجزات ان کے سامنے دیے گئے، دلائل اور نشانیاں دی گئی ہیں، اب یہ کس بات کا انتظار؟ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ حل ینظرون الا ان تأتیہم الملائکہ، کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس موت کے فرشتے پہنچ جائیں؟ ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو۔ او یأتی ربک، یا میدان حشر کا یہ انتظار کر رہے ہیں جس میں جزا و سزا کے فیصلے کے لیے اللہ تعالی ان کے پاس آئے گا، اللہ رب العالمین کا دربار لگایا جائے گا، اللہ خود وہاں موجود ہوں گے، خود اللہ کی ذات ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگی، تو کیا اس وقت یہ ایمان لائیں گے؟ اب دنیا کے اندر موقع ہے، انہیں بار بار دعوت دی جا رہی ہے، مختلف انداز سے انہیں سمجھایا جا رہا ہے ایمان لاؤ، یہ لاتے نہیں۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک، کیا یہ اللہ کا انتظار کر رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب خود اللہ ان کے سامنے ہوگا، اللہ کو دیکھ لیں گے تب اللہ کو مانیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں او یأتی بعض آیات ربک، یا یہ قیامت کی بعض نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں جو آپ کے رب کی طرف سے نشانیاں آئیں گی قرب قیامت کے دن؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ رب کریم کا میدان قیامت میں فیصلہ کے لیے تشریف فرما ہونا، اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود فیصلہ کریں گے، ہم دیکھ لیں گے اللہ کو تب اللہ کو مانیں گے؟ یا ہماری نشانیاں آ جائیں گے قیامت کے قریب میں تو ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد ہم ایمان لائیں گے؟ اللہ نے ان سے سوال کیا ہے، یہ کیوں نہیں ایمان لاتے ہیں؟ دوسری جگہ آیت کے اندر اللہ فرماتی ہے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، یعنی کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے آ جائیں اور لوگوں کے لیے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے؟ کیا یہ سب ہونے کے بعد ایمان لائیں گے؟ ابھی جب دنیا کے اندر انہیں موقع ہے اور مہلت ہے، وقت ہے، اب ایمان نہیں لا رہے تو کیا مرنے کے بعد ایمان لائیں گے؟ موت کے فرشتے آ کر کے ان کے روح کو کھینچ کر کے لے کر جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر کریں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب یہ حساب کتاب دینے لگیں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اس کے بعد یہ ایمان لائیں گے؟ اس وقت کا ایمان لانا کچھ کارگر ثابت نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر آدمی جب با اختیار ہے، آزاد ہے، اس وقت ایمان لانا چاہے تو لا سکتا ہے، جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد تو انسان مجبور ہو جائے گا، یا اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑا ہوگا اس وقت مجبور ہو جائے گا، اس وقت کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اس آیت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالی میدان قیامت میں تشریف فرما ہوں گے، اللہ کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کس شان سے وہاں براجمان ہوں گے، کھڑے ہوں گے اور کیسے حساب لیں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ بس اس طرح کی آیتیں جہاں بھی آتی ہیں تو ان کے تعلق سے اسلاف کا اور جمہور علماء امت کا مسلک یہی ہے کہ انسان اس پر ایمان رکھے، بس اس کے کھوج کریت میں نہ پڑے، اس کی کیفیت کا علم صرف اللہ کو ہے کہ وہ کس شان سے، کس کیفیت سے وہ کھڑا ہوگا اور لوگوں کا حساب لے گا، بس انسان کو یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ اس دن جب ساری انسانیت کو موت کے گھات اتار دیا جائے گا، یا پھر قیامت قائم ہو جائے گی، یا پھر قیامت قائم ہونے سے پہلے ہی جب نشانیاں اللہ کی دنیا کے اندر آ جائیں گی، جو قیامت کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوگا، ایمان لانے سے اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے کسی کا نیک عمل کرنا اس وقت یا توبہ کرنا، یہ اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ جب تک انسان قیامت کی نشانیاں ظاہر نہیں ہو رہی ہیں، خاص نشانیاں، ان کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے انسان کے لیے موقع ہے وہ سمجھ جائے اور
اللہ سے توبہ اور استغفار کر لے، کفر و شرک سے باز آ جائے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، اس کے اندر اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے تمام لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بالکل بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد انسان توبہ کرے یا ایمان قبول کر لے کہ اے اللہ اب تک میں نے شرک کیا، اب شرک سے باز آتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو پھر ایمان لانا، توبہ کرنا، اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا۔ یا اسی طریقے سے جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں، ایمان کے باوجود نیک اعمال سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہیں، اب وہ چاہیں کہ اس وقت ہم نیک عمل کر لیں تو اس وقت کی نیکی ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ سبب یہ ہے کہ ایمان اور توبہ، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت ایمان لانا، اس وقت توبہ کرنا یہ قبول نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان لانا اور توبہ کرنا صرف اس وقت تک ہو سکتی ہے جب تک کہ وہ انسان کے اختیار میں ہے۔ آپ اپنے اختیار سے ایمان قبول کر لیں یا اپنے اختیار سے توبہ کر لیں یا نیک اعمال کر لیں، تو یہ توبہ کرنا، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا قابل قبول ہوگا جب تک آپ اپنے اختیار میں۔ جب آپ کا اختیار ختم ہو جائے گا تو پھر اس وقت توبہ کرنا یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے عذاب اور آخرت کی جو حقیقتیں ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائے گی تو ہر انسان ایمان لانے میں اور گناہ سے باز آنے میں خود بخود مجبور ہو جائے گا، خود بخود مجبور ہو گیا۔ لہذا مجبوری کا ایمان یہ قابل قبول نہیں ہے۔ جب آخرت کے عالم آخرت کے احوال منکشف ہو جائے، کھل کر کے سامنے آ جائے، اس وقت ایمان قبول کرے انسان، تو وہ تو مجبوری میں قبول کرنا ہی ہے، اس کو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اب دکھ گیا آخرت میں کیا کیا ہونے والا، جنت کے نظارے بھی آ گئے، جہنم کے ہولناکیاں اور عذاب بھی اس کے سامنے آ گئے، اور محشر کا میدان بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ اب کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اب ہم ایمان قبول کرتے ہیں، تو اس وقت تو قبول کرنا ہی ہے، طوعاً اور کرن، مجبوری میں ماننا ہے۔ مجبوری کا ماننا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جب اللہ نے اختیار دیا ہے، سب کچھ دیا، انسان دنیا میں آزاد ہے، اس وقت قبول کر لے تو پھر یہ قبولیت اللہ کو پسند ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس وقت قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ آفتاب بجائے مشرق سے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اور اس کو دیکھتے ہی سارے دنیا کے کافر کلمہ پڑھنے لگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی تب یہ لوگ ایمان قبول کریں گے۔ ان نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے قریب میں سورج بجائے مشرق کے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اور جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا تو پھر اس وقت دنیا کے سارے کافر کلمہ پڑھنے لگیں گے اور سارے نافرمان فرما بردار بن جائیں گے، توبہ اور استغفار کریں گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا اور توبہ کرنا یہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس آیت کے اندر اتنی بات تو قرآنی تصریح سے معلوم کر لی گئی کہ بعض نشانیاں ایسی واقع ہوں گی جن کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لا ينفع نفس ایمانها لم تكن آمنت من قبل، اتنی بات تو پکی ہے کہ کچھ نشانیاں قیامت کے قریب میں ایسی ظاہر ہوں گی جن کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کسی کافر یا فاسق کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن قرآن میں یہ نشانی نہیں بتلائی گئی کہ وہ نشانی کون سی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ واقعہ پیش نہ آ جائے کہ آفتاب مغرب کی طرف سے طلوع ہو۔ جب لوگ یہ نشانی دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جس کے لیے قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ اس وقت کسی کو ایمان لانا نفع نہیں دے گا۔ مشرق کے بجائے مغرب سے سورج جب طلوع ہو جائے گا تو اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں پہنچائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپس میں تذکرہ کر رہے تھے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو، بڑی بڑی نشانیاں۔ ایسے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں جو اب تک ظاہر ہو گئی ہیں،
لیکن چند بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ 10 نشانیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 آفتاب کا مغرب کی جانب سے نکلنا، سورج کا مغرب کی جانب سے نکلنا، اور نمبر 2 ایک خاص قسم کا دھواں ہوگا جو پوری دنیا کے اکثر علاقوں میں پھیل جائے گا۔ نمبر 3 دابۃ الارض، ایک قسم کا جانور ہوگا جو پورے زمین کا چکر لگائے گا، اور نمبر 4 یاجوج ماجوج یہ نکلیں گے۔ اللہ نے ان کو بند کیا، یہ بھی ایک مستقل قوم ہے، یہ بھی نکلیں گے قیامت کے قریب میں۔ اور نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ آپ جانتے ہی ہیں۔ نمبر 6 دجال کا نکلنا، دجال کا فتنہ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے سے پناہ مانگی ہے، اور صحابہ کرام کو سکھلائی ہے دعا کہ اس کے فتنے سے پناہ مانگی جائے۔ اور نمبر 7 3 جگہوں پر زمین دھنس جائے گی، اور ایک تو مشرق کے علاقے میں، بالکل مشرق کے علاقے میں زمین دھنس جائے گی، ایک مغرب میں، اور ایک بیچ میں جزیرۃ العرب کے اندر زمین کو دھسا دیا جائے گا، قیامت کے قریب میں ہوگا۔ اور نمبر 10 ایک آگ ہوگی جو عدن کے غار سے نکلے گی اور لوگوں کو آگے آگے ہنکا کر لے جائے گی۔ یہ 10 قسم کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت حافظ ابن حجر، جو حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس آیت کے تحت یہ بھی نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس واقعے یعنی مغرب کی طرف سے آفتاب طلوع ہونے کے بعد 120 سال تک دنیا قائم رہے گی۔ جب مغرب سے آفتاب نکل جائے گا، سورج نکلے گا، اس کے بعد کسی کا توبہ قبول نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جو لوگ اب تک ایمان نہیں لائے ہوں گے، یا اسی طریقے سے جس نے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہ کیا ہوگا، تو اس کو اس کا ایمان لانا یا اسی طریقے سے ایمان والوں کا نیک عمل کرنا اس کے بعد قابل قبول نہیں ہوگا، فائدہ مند نہیں ثابت ہوگا۔ لہٰذا ایمان لانا ہے تو آدمی اس وقت سے پہلے ایمان لا لے، نیک عمل کرنا ہے تو اس وقت سے پہلے نیک عمل کر لے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مذکورہ آیت میں اگرچہ اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے کہ جس نشانی صلی اللہ نشانی ہے جبکہ سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکل جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ قرآن مقدس نے کی آیت اس نے جو چھپا دیا ہے کہ وہ کون سی نشانی بیان نہیں کیا ہے، وہ غافل انسان کو چونکانے کے لیے کیا ہے، تاکہ غافل انسان ہر وقت چوکنا رہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں کب ہو جائے۔ اگر یہ بتا دیا رہتا کہ یہ نشانی اس سال میں واقع ہوگی، تو جو غافل ہے، جو اللہ سے دور ہے، وہ اور زیادہ بدمست رہے گا اور اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارے گا۔ جب یہ بات نہیں ہے کہ کب ہے، کس سن میں واقع ہوگی، کون سی نشانی ہے، تو انسان ہر وقت اس فکر میں رہے گا پتہ نہیں کل وہ نشانی واقع ہو جائے، پرسوں ہو جائے، اگلے مہینے ہو جائے، ہفتے ہو جائے، اگلے ہفتے ہو جائے، تو ہر وقت انسان توبہ اور استغفار کرتا رہے گا۔ اس کے علاوہ اس ابہام اور اس کی تفصیل چھپانے کی ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس پر اللہ رب العالمین کو بندوں کو متنبہ کرنا ہے کہ جس طرح پورے عالم کے لیے، پوری دنیا کے لیے مغرب سے آفتاب طلوع ہونے پر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اسی طرح اس کا ایک نمونہ ہر انسان کے لیے شخصی طور پر توبہ کے لیے منقطع ہو جانے کا اس کی موت کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے چھپا دیا کہ جس طریقے سے توبہ آفتاب کے مغرب سے نکلنے کے بعد توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایسی ہی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ موت کے وقت موت انسان کے لیے اس کے دروازے کو بند کر دیتی ہے، نیک اور برے عمل کے دروازے کو۔ قرآن کریم میں اس کو فرمایا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، کہ
ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جائے تو کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ موت کے قریب میں، غرغرے کی حالت میں جب موت کی کیفیات شروع ہو جائے، اس وقت انسان توبہ کرے تو اس کا توبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث بھی ہے، انما التوبۃ تقبل ما لم یغرغر، کہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک غرغرے کی حالت اور کیفیت نہ پیدا ہو جائے، یعنی سانس جب اکھڑنے لگے اس کے بعد اگر کوئی توبہ کرے تو اس کا توبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی روح نکلنے کا جب وقت ہو جائے تو اس لیے توبہ قابل قبول نہیں ہوگا، چونکہ فرشتے، موت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور آخرت کے جو احوال ہیں، جو حقیقتیں ہیں، وہ انسان پر سب کے سب ظاہر ہو جاتی ہیں، اور جب ظاہر ہو جاتی ہیں انسان دیکھ لیتا ہے کہ بھائی فرشتہ آ رہا ہے، فرشتوں کا اترنا انسان موت کے وقت میں دیکھنے لگتا ہے۔ اب جب دیکھ لیا تو ایمان قبول کر رہا ہے تو اس کا وہ ایمان لانا قابل قبول نہیں ہو، کیونکہ ایمان کہتے ہیں غیب کی باتوں پر یقین کرنے کو۔ دیکھ لیا آپ نے تو وہ غیب رہا ہی نہیں، وہ تو ظاہر ہو گیا، اور ظاہر کو دیکھ کر کے کوئی کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں تو وہ ایمان لانا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں بعض آیات ربک، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس میں موت کا وقت بھی شامل ہے، کہ بعض نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی اس وقت یہ لوگ ایمان لائیں گے، یعنی موت کی نشانیاں جب شروع ہو جائیں اس وقت انسان اگر توبہ کرتا ہے تو اس کا توبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس وقت کے پہلے پہلے جیسے فرعون نے توبہ کیا تھا، آمنت برب موسیٰ و ہارون، جب ڈوبنے لگا، جبرائیل امین کو دیکھا اترتے ہوئے ڈوبنے لگا اور موت کا آخری وقت آ گیا، تو اس وقت اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کا توبہ قبول نہیں کیا گیا، اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا، کیونکہ اب آخرت کے جو حالات ہیں وہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ گئے تھے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کا ایمان اور توبہ اللہ کی نشانیوں کے آنے سے پہلے پہلے قبول ہوگا، جب وہ نشانیاں کچھ ظاہر ہو جائیں گی اس وقت یہ لوگ توبہ کریں گے یا ایمان لائیں گے تو ان کا ایمان لانا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ تو اس سے مراد سورج کا مغرب سے نکلنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد بعض علماء نے لکھا ہے کہ موت کا آخری وقت جو ہر انسان کی زندگی میں آنا ہے، اس وقت اگر توبہ کرتا ہے تو توبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں آخر کے اندر قل انتظروا انا منتظرون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یعنی تم ایمان نہیں لا رہے ہو اور بالکل ڈھٹائی کے ساتھ جمے ہوئے ہو، میں بار بار تمہیں دعوت دے رہا ہوں تو اب کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ موت کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا موت کے وقت جب فرشتے آ جائیں گے تبھی ایمان لاؤ گے؟ تو انتظار کرو موت کا۔ انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی اللہ بھی انتظار کر رہے ہیں تمہارا۔ تم موت کا انتظار کر رہے ہو، فرشتوں کا انتظار کرو، فرشتے آئیں گے، اللہ تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں، فرشتے تمہاری روح کو لے کر کے جائیں گے، اللہ کے دربار میں پیش کریں گے، پھر اللہ تم سے نمٹ لے گا۔ لہذا تم اللہ کے فرشتوں کا انتظار کرو، اللہ تمہیں عذاب دینے کے لیے منتظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا ہے اور کہا کہ ان سے کہہ دیجئے، یہ آج نہیں مانتے ہیں تو یقیناً نہ مانیں، لیکن جس وقت موت آ جائے گی یا قیامت قائم ہو جائے گی، یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ وقت آ جائے گا تو پھر یہ روئیں گے دھوئیں گے، ان کا رونا دھونا قابل قبول نہیں ہو۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر مختلف آیتیں ہیں اس تعلق سے کہ قیامت کے حشر کے میدان میں جب بندے اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اور اسی طریقے سے وہاں عالم آخرت کے احوال کو جب دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ سورہ سجدہ کے اندر ہے، کہیں گے اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، اب ہم ایمان لاتے ہیں۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا، ہم دیکھ لیے، مان لیے، ہم ایمان لاتے ہیں، اے اللہ اب ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجئے، اب ہم جائیں گے
تو یقیناً ہم نیک عمل کریں گے، اللہ سے بار بار درخواست کریں گے، لیکن اس وقت کا ایمان لانا، اس وقت کا رونا دھونا اور اللہ کے سامنے اپنے ایمان اور یقین کا اظہار کرنا کہ اللہ اب ہم مان لیے، اب ہمیں دنیا کے اندر ایک موقع اور دے دیجیے، ہم نیک عمل کریں گے، آپ کے بندے بن کر کے زندگی گزاریں گے، تو اللہ کہیں گے جو موقع ملا تھا وہ تم نے گنوا دیا، تم آج ہی کے دن کا تو انتظار کر رہے تھے، وہ دن تمہارے سامنے آ گیا، اب پھر یہاں سے پیچھے نہیں جانا ہے، یہاں سے تو بس آگے ہی بڑھنا ہے، یا تو جنت میں جاؤ یا جہنم میں جاؤ، پیچھے جانے کا موقع تم نے گنوا دیا، سوچنے سمجھنے کا موقع گنوا دیا، زندگی تمہیں ملی تھی، تمہیں اس میں سوچنا چاہیے تھا، سمجھنا چاہیے تھا، اب دیکھنے کے بعد الآن اس وقت اب تم ایمان لاتے ہو، تمہارا ایمان جاؤ قابل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسان کو زندگی بخشی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ موقع جو ملا ہے یہ غنیمت ہے، اس موقع کے اندر ایمان والوں کو نیک عمل کر لینا چاہیے، اور جو غیر ایمان والے ہیں انہیں کفر اور شرک سے اور اللہ کی نافرمانی سے توبہ اور استغفار کر لینا چاہیے، ورنہ قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، یا اسی طریقے سے موت کے وقت عالم بالا کے احوال جب ہمارے سامنے منکشف ہو جائیں گے، عالم آخرت کی حالتیں ظاہر ہو جائیں گی، اس وقت تک اس وقت کسی کا نیک عمل کرنا یا کسی کافر اور مشرک کا کفر اور شرک سے توبہ کرنا، یہ ہرگز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت انسان مجبور ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا ہے، بس وہ مجبوراً اللہ کے سامنے سر جھکائے گا۔ آج ہمارے پاس آپشن ہے، دونوں راستے ہیں، برائی کا راستہ ہے، اچھائی کا راستہ ہے، اب ہمیں یہاں چوز کر لینا ہے، اچھائی کے راستے پہ چلنا ہے یا برائی کے راستے سے چلنا ہے۔ اگر ہم یہاں اچھائی کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، کفر اور شرک سے توبہ کر لیتے ہیں، تو پھر یہ توبہ کرنا اللہ کو قبول ہوگا، اور وہ توبہ اللہ کو قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تو وہ کرنا ہی ہے مجبوراً، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جو موقع دیا ہے اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، برے اعمال سے بچ کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب